السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، میں ہوں محمد سالم خان اشاعتی اور آپ دیکھ رہے ہو ہمارا چینل تحفظ اہل سنت والجماعت سنگم نیر۔ جی ہاں دوستو، میں پھر آپ حضرات کے سامنے غیر مقلدوں کا ایک بے تکا اعتراض لے کر حاضر ہوا ہوں کہ کیسے غیر مقلدوں نے پھر اسلامی دشمنی اور انگریزوں کی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے شریعت اسلام کے ایک مسئلے پر کیچڑ اچھال کر پھر سے ایک مرتبہ شریعت اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ جی ہاں دوستو، روزے دار کا وہ مسئلہ جو ہدایہ کے اندر مذکور ہے کہ اگر کسی روزے دار نے مردہ عورت سے یا جانور سے جمع کر لیا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا یا نہیں۔ تو دوستو، یہ مسئلہ ہم تقریباً 1 سال پہلے اس کو بتا چکے ہیں اور اس کی وضاحت بھی کر چکے ہیں، اور اس پر جو اعتراض تھا اس کا اعتراض قرآن و حدیث کی روشنی میں دے چکے ہیں، اور الحمدللہ اس سے امت کو بہت فائدہ بھی ہوا۔ بہت سارے احباب کے فون کالز بھی آئے اور بہت سارے علماء و مفتیان اور ہمارے اساتذہ نے اسے داد تحسین سے نوازا بھی اور بے حد دعائیں دے کر ہماری ہمت افزائی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمارے تمام اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ذرا اس فوٹو کو غور سے دیکھیے۔ سوشل میڈیا کے اوپر یہ فوٹو بہت دنوں سے گردش کر رہی ہے۔ اس میں کسی مادر پدر آزاد غیر مقلد نے پاکستان کے ایک گھناؤنے واقعے کو شریعت اسلام سے جوڑ دیا کہ مردہ عورت سے زنا کرنے پر شریعت میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ ذرا اس اسکین کو غور سے دیکھیے۔ اصل میں اس کو بنانے والے مادر پدر آزاد غیر مقلد کو لفظ کفارے سے دھوکا ہو گیا کہ اس نے لفظ کفارے کو گناہ کے معنی میں سمجھ لیا اور اوپر فیروز اللغات کا حوالہ بھی دیا، حالانکہ فیروز اللغات میں صاف لکھا ہے کہ کفارے کے معنی کیا ہے۔ دیکھیے، صاف لکھا ہے کہ کفارے کے معنی ہے گناہ دھونے والا، یا گناہ یا خطا کا بدلہ، یا قصور کا دنڈ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور دوسرا معنی نیچے لکھا ہوا ہے کفارہ دینا، یعنی گناہ کا عوض ادا کرنا یا خطا کا بدلہ دینا۔ آپ ذرا ان دونوں معنی پر غور کیجئے، کیا کفارے کے معنی نفس گناہ کے ہیں یا گناہ کی پاداش میں جو عوض اور جو بدلہ دیا جاتا ہے اس کے ہیں؟ لیکن نیچے اس مادر پدر آزاد غیر مقلد نے خود ساختہ بیان لکھ دیا کہ فقہ حنفی کی نظر میں ایسا عمل گناہ یا خطا نہیں۔ دیکھیے، یہ گرین فاؤنٹ میں اور گرین ٹیکسٹ میں جو لکھا ہے اس میں کیا لکھا ہے اس غیر مقلد نے کہ فقہ حنفی کی نظر میں ایسا عمل گناہ یا خطا نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوت الا باللہ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ دوستو، دراصل یہ غیر مقلد فیروز اللغات بھی نہیں سمجھ سکا تو یہ حدیث کیا سمجھے گا؟ حدیثوں کے دعوے دار ایک لغت کی کتاب بھی نہیں سمجھ سکتے۔ مجھے بڑی ہنسی آئی اور تعجب بھی ہوا کہ یار اس بچکانی حرکت کا جواب دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ اس بچکانی حرکت کا جواب دینے کو تو میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنا سمجھتا ہوں، لیکن چونکہ بہت زیادہ یہ سکین سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہا تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ جو ماننے والے ہیں، جو واقعی میں سچے اور پکے مسلمان اور ایمان والے ہیں، ان کو اس مسئلے کی وضاحت بتلا دے اور غیر مقلدوں کے دھوکے سے اس امت مسلمہ اور محمدیہ کو باور کرا دے کہ یہ لوگ کس طرح سے امت کے اندر وسافس اور مغالطے پیدا کرتے ہیں۔ تو دوستو، کفارے کا معنی ہے گناہ یا خطا کا بدلہ، اور غیر مقلد سمجھا گناہ یا خطا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خود لکھتا ہے اپنے اسکین میں، خود ہی نے لکھا کہ کفارے کے معنی ہے گناہ یا خطا کا بدلہ یا عوض، لیکن اس نے کیا سمجھا کہ کفارے کے معنی ہے گناہ کے، یعنی کہ گناہ کو نفس کفارہ سمجھ لیا اور نفس کفارے کو گناہ سمجھ لیا۔ دیکھیے، اس کی عقل پر ماتم کیجئے۔
دوستو کفارے کے معنی فرض اللغات میں بدلے کے ہے، عوض کے ہے، نہ کہ گناہ و خطا کے۔ اور گناہ اور خطا کے لیے عربی میں کتنے لفظ بولے جاتے ہیں؟ دیکھیے، نمبر 1 معصیت، نمبر 2 ذنب، نمبر 3 خطیئہ۔ آپ ان الفاظ کو فرض اللغات میں یا کسی بھی ڈکشنری کے اندر ڈھونڈ لیجئے، آپ کو گناہ کے معنی کے لیے اور گناہ کے لفظ کے لیے عربی میں لفظ ملیں گا، یا تو معصیت، یا تو خطا، خطیئہ، یا تو ذنب۔ اور ہدایہ کی جو عبارت ہے وہ عبارت بھی آپ ملاحظہ فرما لیجئے، وَلَوْ جَامَعَ مَيْتَةً أَوْ بَهِيمَةً فَلَا كَفَّارَةَ أَنزَلَ أَوْ لَمْ يُنزَلْ۔ یہاں پر فلا کفارتا ہے، یہاں پر فلا معصیتا، فلا ذنبا، فلا خطیتا نہیں ہے۔ اگر یہاں پر یہ لکھا ہوتا ہدایہ کی عبارت میں فلا معصیتا، فلا ذنبا یا فلا خطیہ، تو یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ مردار عورت اور جانور سے جمع کرنے پر فقہ حنفی کے اندر کوئی گناہ یا کوئی معصیت یا کوئی خطا نہیں ہے۔ پر دوستو ایسا نہیں ہے، وہاں پر کفارے کا لفظ ہے، اور کفارے کا معنی ہوتا ہے گناہ کا بدلہ یا عوض، گناہ کا بدلہ یا عوض۔ چلیے اب کفارے کو سمجھتے ہیں۔ کفارے کے معنی ہے عوض اور بدلے کے۔ پر یہ عوض اور بدلہ ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالی سورہ مجادلہ میں پارہ نمبر 28 آیت نمبر 3 اور 4 میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کر لیتے ہیں تو اس زہار کرنے کی سزا کا جو بدلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، نہیں کر سکتا 2 مہینے کے روزے رکھے، نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ کیا کرے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون به واللہ بما تعملون خبیر فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم۔ پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ اور آیت نمبر 2، آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4۔ تو دوستو کفارہ کہتے ہیں اس بدلے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لاگو کیا جاتا ہے۔ اور بدلہ کیا ہے؟ نمبر 1 ایک غلام آزاد کرنا، نمبر 2 غلام آزاد نہ کر سکے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو 60 مسکینوں کو پورے دن بھر کا کھانا کھلانا۔ اسے کہتے ہیں عوض، بدلہ اور کفارہ۔ پر اس بیچارے عقل سے کورے مادر پدر آزاد غیر مقلد نے کفارے کا معنی گناہ اور خطا سمجھ لیا، جبکہ ابھی آپ حضرات نے جانا کہ کفارے کے معنی خطا نہیں بلکہ عوض اور بدلے کے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، اس نادان غیر مقلد کے اس جاہلانہ اعتراض میں کتنا دم ہے؟ تعجب تو اس بات پر ہوتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ فیروز اللغات سے صحیح مطلب نکال کر بھی غیر مقلد حق بات نہ سمجھ سکا۔ فیروز اللغات لغت کی کتاب کو سامنے رکھ کر اس سے لفظ کا معنی دیکھ کر بھی غیر مقلد حق بات کو نہ سمجھ سکا۔ حق سامنے ہونے کے بعد بھی اسے نہیں سمجھا، ضد پر اڑ جانا۔ دوستو حق سامنے ہونے کے بعد بھی اسے نہ سمجھنا، ضد پر اڑ جانا اور اندھا بہرا گنگا بن جانا، یہ تو کافروں کی خصلت غلیظہ ہے، یہ تو کافروں کی خصلت غلیظہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 179 لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس دل ہے پر وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں،
کان ہیں پر سنتے نہیں، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر اور گمراہ ہیں، اور یہی لوگ دین و شریعت سے بے خبر اور غافل ہے۔ بائی دا وے، روزے دار کا مردار عورت یا جانور سے ذمہ کرنے کا جو مسئلہ ہے اور اس پر جو اعتراض ہے، اس کو ہم آج سے تقریباً 1 سال پہلے بیان کر چکے ہیں، پر دوستو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک بار پھر اس اعتراض کے جواب کو سماعت فرما لیجئے، انشاءاللہ العزیز بہت نفع ہوگا۔ آپ کا اپنا بھائی محمد سالم خان اشاعتی۔ پلیز دعاؤں میں یاد رکھنا۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اللهم بك استعين ولك استكين ومن كلامك استهدي وبكلامي وبكمال رسولك اقتدي، فصلي وسلم على خير البرية واحسن سجية وآله خير آل ما طلع هلال ولمع آل بالغدو والآصال۔ محترم حضرات، غیر مقلدین آئے دن فقہ حنفی کی عبارات پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ غیر مقلد حضرات کہتے ہیں کہ ہدایہ کے اندر ایک مسئلہ ایسا لکھا ہوا ہے جو مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے پیچھے کی راہ میں صحبت کر لے یا مردار عورت سے صحبت کر لے یا جانور سے صحبت کر لے تو اس جرم پر فقہ حنفی میں حنفیوں پر کوئی سزا مرتب نہیں ہوتی، کوئی کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ محترم حضرات، آئیے پہلے اس مسئلے کی وضاحت کو سمجھ لیجیے۔ میں آپ کو عبارت پڑھ کے سناتا ہوں، ہدایہ کتاب الصوم۔ وَلَوْ جَامَعَ مَيْتَةً أَوْ بَهِيمَةً فَلَا كَفَّارَةَ أَنزَلَ أَوْ لَمْ يُنزِلْ، کہ اگر کسی روزے دار نے مردار عورت سے یا جانور سے جماع کر لیا، صحبت کر لیا، تو اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ غیر مقلد حضرات عقل سے پیدل ہے، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فقہ حنفی میں اتنے بڑے گناہ پر نہ کوئی حد ہے نہ کوئی کفارہ ہے، لیکن دوستو ایسی بات نہیں ہے۔ فقہ حنفی میں ہر جرم پر کفارہ ہے اور ہر سزا کے اوپر کفارہ لاگو کیا جاتا ہے، لیکن پہلے ہمیں سزاؤں کو سمجھنا چاہیے کہ شریعت کی سزائیں کیا ہے، ان سزاؤں کے اوپر حدود نافذ ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ کفارہ کب واجب ہوتا ہے۔ کفارہ اس وقت واجب ہوتا ہے جبکہ جرم کامل پایا جائے۔ جرم کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے جرم کامل، ایک ہوتا ہے جرم ناقص۔ جرم کامل کی صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لاگو ہوتے ہیں، اور جرم ناقص کی صورت کے اندر صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ فقہ حنفی کا جو مسئلہ ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی اگر کسی مردار عورت سے یا جانور سے صحبت کر لے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں، اس سے یہ پروپیگنڈا دینا چاہتے ہیں اور بھولی بھاری امت کو یہ پریشان کرتے ہیں اور ان کے دماغ میں وساوس کو بھرتے ہیں کہ فقہ حنفی میں اس طرح کے عمل کرنے کی اجازت ہے۔ دوستو یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ کیا ہے؟ اتفاقی مسئلہ۔ ہدایت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی روزے دار بال اتفاق اس طرح کی حرکت کر لے تو اس پر اس کی سزا کیا ہوگی، اس پر کفارہ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو دوستو کفارہ تو واجب نہیں ہوگا، لیکن اس پر قضا واجب ہے۔ مطلب یہ کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو اس روزے کی قضا رکھنا پڑے گی۔ اب غیر مقلد حضرات یہ پروپیگنڈا دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اور بھولی بھاری امت کو گمراہ کرتے ہیں کہ فقہ حنفی میں گندے گندے مسائل ہے، اور فقہ حنفی اپنے ماننے والوں کو ان گندے مسائل کے کرنے کا حکم دیتی ہے۔ دوستو اس مسئلے سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فقہ حنفی میں اس طرح کے عمل کرنے کی اجازت ہے۔ اس مسئلے کی میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتا ہوں۔ مردار عورت سے صحبت کرنا اور جانور سے صحبت کرنا یہ صحبت حقیقی نہیں ہے۔ صحبت حقیقی کسے کہا جاتا ہے کہ صحبت حقیقی اپنی بیوی سے یعنی کہ زندہ عورت سے ہو اور اس کے آگے کی راہ میں ہو۔
زندہ عورت سے ہو اور اس کی آگے کی راہ میں ہو، اس سے کیا کہا جاتا ہے؟ صحبت حقیقی کہا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا زندہ عورت کے علاوہ یا زندہ عورت سے اس کے آگے کی راہ کے علاوہ میں اگر صحبت کی جائیں گی تو اسے صحبت حقیقی نہیں کہا جائے گا، اس کو جماع حقیقی نہیں کہا جائے گا۔ تو پتہ چلا جب میتا یعنی کہ مردار عورت سے، جانور سے صحبت کرنا یہ صحبت حقیقی ہے ہی نہیں، تو پھر اس کے اوپر کفارہ لاگو کرنا ایک طرح کی زیادتی ہوگا، اور شریعت اور اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتے۔ لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ فقہ حنفی میں اس عمل کے کرنے کی اجازت اور حکم ہے۔ نہیں دوستو، اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ غیر مقلد صرف آپ کو بیوقوف بناتا ہے اور لوگوں کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے کہ فقہ حنفی میں اس طرح کے عمل کرنے کی اجازت ہے۔ میں پھر سے کہتا ہوں، فقہ حنفی میں نہ اس طرح کے عمل کرنے کی اجازت ہے اور نہ فقہ حنفی اس طرح کے عمل کرنے کی دعوت دیتی ہیں، بلکہ فقہ حنفی کا یہ ایک مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی اس طرح کا عمل اگر کر گزرے، کرتا تو کوئی نہیں ہے، میں مردار سے کوئی جماع نہیں کرتا، کوئی صحبت نہیں کرتا اور جانوروں سے کوئی صحبت نہیں کرتا، بالاتفاق اگر کوئی کر لے تو شریعت کے اندر اس کا جواب ہونا چاہیے نا، اس کے مسئلے کا جواب حل ہونا چاہیے نا۔ تو فقہ حنفی جو کہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہے اور وہ آدمی کے مکلف کی زندگی کے پورے اعمال کو گھیرا ہوا ہے کہ ہر ایک عمل کا جواب اور اس کا حل فقہ حنفی کے اندر موجود ہے، اس وجہ سے یہ ایک اتفاقی مسئلہ بنایا گیا۔ حالانکہ کبھی ایسا ہوتا نہیں کہ کوئی مردار سے کیا کرتا ہے؟ جماع کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا نہیں کہ کوئی جانور سے کیا کرتا ہے؟ صحبت کرتا ہے۔ اگر کوئی مردود اور بدبخت کر بھی لے، ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں اس عمل کو کیا جائے، اگر کوئی کر لے تو اس کے اوپر تم سزا کیا نافذ کرو گے؟ اس کا حکم کیا لگاؤ؟ اس پر حکم کیا لگاؤ گے؟ تو شریعت نے ہم نے اس کے اوپر ایک حکم یہ لگایا کہ اس پر قضا تو لازم ہے، وہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا اس عمل کرنے سے، لیکن اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ تو دوستو، غیر مقلد حضرات امت کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے، امت کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے فقہ حنفی کے چھوٹی موٹی عبارتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں اور امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو فقہ حنفی قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کسی ایک حدیث سے، غیر مقلد کے جتنے علماء ہیں ان سے چیلنج کرتا ہوں، کسی ایک حدیث سے یہ ثابت کر کے بتائے کہ کسی آدمی نے اگر مردہ عورت سے جماع کر لیا یا کسی جانور سے صحبت کر لیا تو اس کے اوپر کفارہ لازم ہوتا ہے۔ ایک حدیث، صحیح حدیث پیش کر کے بتاؤ۔ میری پوری دنیا کے غیر مقلد علماء کو کیا ہے؟ چیلنج ہے۔ نہیں کر سکتے تو پھر ہماری فتویٰ پر اعتراض نہ کرو، اس لیے کہ ہمارے پاس جواب موجود ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ میتا یعنی کہ مردار اور بہیمہ یعنی کہ جانور سے جماع کرنا یہ جماع حقیقی نہیں، اور قضا اور کفارہ جماع حقیقی صورت میں لاگو ہوتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال لے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے مرڈر، ایک ہوتا ہے ہاف مرڈر۔ فل مرڈر کی صورت کے اندر پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے، لیکن ہاف مرڈر کی صورت کے اندر پھانسی کی سزا نہیں سنائی جاتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اگر ہاف مرڈر کر لے تو اس کو معافی ہے، اس کی ایک سزا ہے، اس کو جیل میں جانا پڑتا ہے، کئی دن جیل میں گزارنا پڑتے ہیں، ضمانت کرنا پڑتی ہے، پیسے بھرنا پڑتے ہیں۔ تو کیا پتا چلا کہ مکمل فل قتل کرنا اسے فل مرڈر کہا جاتا ہے، اس کی سزا ہے پھانسی، لیکن کوئی اگر ہاف مرڈر کرے اس کو پھانسی کی سزا نہیں دی جاتی۔ اسی طرح سے جو کامل جنایت اور جرم کرے اس کے اوپر قضا اور کفارہ لازم ہوگا، جو کامل جنایت نہ کرے، ناقص جنایت کرے، اس پر قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اس کو چھوٹ ہے، فقہ حنفی نے اس کو چھوڑ دی تھی کہ اس عمل کو کرے۔ یہ غیر مقلد کا دھوکہ ہے، اس دھوکے کو اپنے دماغ سے نکالیے اور اپنی الٹی عقل میں ذرا سیدھا کر کے سوچئے کہ جو تم اعتراض کر رہے ہیں یہ اعتراض ہی سرے سے غلط ہے۔ میں اس اعتراض کا اعتراض مانتا ہی نہیں ہوں، کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو اس طرح کا اعتراض کرے گا کہ فقہ حنفی میں اس طرح کے عمل کرنے کی اجازت ہے۔ وہ تو ایک مسئلہ بتایا جائے گا، کوئی اس طرح کا عمل کر لے اس پر کیا حکم لگے گا۔ تو میں نے جو چیلنج کیا ہوں کہ اگر تمہارے پاس اس کے اوپر، اس عبارت کے اوپر کوئی صحیح حدیث موجود ہے تو پیش کرو، ورنہ اپنے منہ کا ڈھکن بند کرو اور فقہ حنفی پر اعتراض کرنا چھوڑ دو۔ ھذا ما عندی ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔